العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم صلوات اللہ واحد نواد اللہ شریک ذکر خیر صدقے اور ساڑھے گناہ معاف فرمائے اللہ پاک تمام حاضرین کی دلی دعا قبول و منظور فرمائے دوست نے یا سیران واسطے دعا کی ہے اللہ پاک جناب سجاد کے صدقے انہیں بہت عطا فرمائے میں اس سے بات کرنے تو پہلا میں ایک گزارش کرنا چاہوں وہ گزارش ہے قرآن پاک کی قائد مجید ہے وَإِن تُطِعِ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللہ فرمانے نے اگر تم دنیا میں رہنے والوں میں سے اکثریت کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کرتا ہے بہت زیادہ لوگ ایک مرتبہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور سارے لوگ ایک بات کر رہے ہیں وَإِن تُطِعِ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ زمین میں رہنے والے بندے جو ہیں ان میں اکثریت کا اگر تم اتباع کرو گے اطاعت کرو گے یضلوک عن سبیل اللہ تو وہ اکثریت تمہیں دنیا سے گمراہ کر دے گی تمہیں راستے سے ہٹا دے گی اکثریتی فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں اکثریتی فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں اس واسطے دین ایک نے بنایا ہے ایک نے بھیجا ہے اور ایک دے ذریعے پہنچا ہے ایک نبی دے ایک قرآن ہے ایک خدا ہے اکثریتی فیصلے میں اکثریت کو خوف زدہ ہو کے کیس پڑھتا ہوں اس واسطے کیا اکثریت ہے میرے سامنے بیٹھی میں کلا بندہ ہوں یہ اکثریت ہے اس کے چلے گئے 210 دوست کوئی آ سکتے ہیں فیل دیکھو اکثریت میں ایک بندہ ہوں کچھ سارے اکثریت اکثریت تو خوف زدہ ہو کے مجلس پڑھ گئے میں آج سے ریکارڈ پہنچے واسطے اس واسطے کہ میں نے ٹائم دیتا گیا سی 1 کو 2 تو پڑھنا 1 بجے شروع کرنا ہے 2 بجے چھڑ کر 6 بجے 2 بجے نے تے میں نے کھڑا کر دیتا گیا ٹائم اور میرے جان دے ہونے جے میں تو ٹوٹ جانا اس اکثریت نے آخر مولوی سے آتی ہے میں سچی گل کر رہا میرا جانا بنتا ہے 1 تو 2 میرا ٹائم سی اگر ہی مجلس پر میں پہنچا نہ پہنچا کسی کو کوئی غرض نہیں اتنے میں 10 منٹ کٹ 2 بجے آ گیا 10 منٹ کٹ 2 بجے وہ تو رتنا سب پڑھنا سا اس بعد میں کھڑے ہوا سی نا 1 بجے 2 بجے تک پڑھنا سا مجھے کہا ٹھیک 2 بجے نے نا آؤ جی خطیب پاکستان میرا ٹائم تو ختم ہو گیا میں تو 2 بجے جانا چاہیے اللہ حوصلہ اس گل تو ہوتی ہے اللہ قرآن چاہتا ہے اکثریت کا فیصلہ ٹھیک تو نہیں ہوتا پر ڈرتے ہوگا نا اکثریت اس اکثریت نے یہ نہیں آتا کہ انہوں اتنا زیادتی کی تھی میں ان کو کیا کہ میں حق بجا لوں گا حق بجا لوں گا حق لے ایک دفعہ پڑھنا سکتا انہوں نے کوئی پتہ نہیں میں راتی کنے بجے گھر آیا کنے بجے اٹھے ہاں اتنے 1 بجے پہنچنے واسطے میں کی کیتا ہے سب کو پتہ نہیں ہوں میرا جانا پڑتا ہے ہوں میں ٹر جاتا ہوں میں اکثریت تو خوف زدہ ہو کے پہ پڑھنا پہ جنی اکثریت ہے نا انہیں سارے آنکھنا بھی موٹی بڑی جاتی کی موٹی بڑی جاتی کی میں کدے کدے کے ترلے کروں گا کہ میں حق تے ہوں اس واسطے بہت اچھی گل ہے کہ پڑھی جانا اکثریت کو اس واسطے سنائیے کہ اگوں خیال رکھنا اگوں کدی میں انج ٹر جانا ہوں کے سار تے پتہ کر لینا بھی گل کی ہوگیا ساری ٹر جاؤ تے لعنت تبرئی نہ کرن لگ پڑا دیکھو توڑ بھی آیا ہے تے پھر ٹر گیا بے شمار اس بات ہی کہوں گا اس واسطے آئندہ اگر ایسا کدی ہوئے تے پھر کچھ نہیں ہے کہ ایسا کر کی ہوں میں جو پڑھن لگا میں اپنی مرضی نال جنہ پڑھنا ہے وہ نہیں نہ پڑھنا کیونکہ میں 2 بجے فارغ ہوں فارغ ہو کے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین
یہ کھلی کھلی کتاب کی آیتیں ہیں جو ہم نے تمہارے سامنے بیان کیا. اگر رفعت انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم عقل کر سکو، تاکہ تم سمجھ سکو، تمہاری عقل میں بات آ جائے. تمہیں سمجھانے کے لیے ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا. ایک قرآن کی آیت ہے، ادھر تھوڑی گفتگو کر رہے ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا، اللہ کہہ رہا ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا. کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تمہیں عقل آ جائے، تمہیں سمجھانے کے لیے اور بات تمہاری عقل میں ڈالنے کے لیے ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا. میں پنجابی پہ پڑھنا تو میں کہہ سکتا کہ میں پنجابی اس واسطے پہ پڑھنا تاکہ تسی میری گل سمجھو، تسی میری گل سمجھو. جی میں کتے سعودی عرب جا کے عربیاں نو واقعہ کھاؤں کہ میں پنجابی پڑھن لگا تاکہ تسی سمجھو. بہت شکریہ. بندے عربی بیٹھے ہو تے عربیت میں تقریر کرنا بالکل انج پنجابی تو میں آکھا بھائی جان، انہوں بھائی جان کی سمجھ نہیں ہوتی. میں انہوں آکھا میرے دوستوں اور دوستوں کی سمجھ نہیں ہوتی. میں انہوں آکھا جناب علی، انہوں جناب علی بھی سمجھ نہیں ہوتی. جب میں کھے پڑھنا جی میں آکھا میں تواڈے جس واسطے پنجابی پہ پڑھنا بھائی تاکہ تسی میری گل نو سمجھو. وہ بندے آکھیں گے کتنے کھلوتا ہے، گل کدھر پہ کرنا. یہ گل کرنی ہے کہ میں تواڈے پہ پڑھنا تاکہ تسی سمجھو تے گل عربی وچ کر. مطلب عربی کھلو کے بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں عربی پہ پڑھنا تاکہ تسی سمجھو. تے پنجابی کھلو کے پنجابی پڑھے تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں پنجابی پہ پڑھنا تو تسی سمجھو. فارسی بولے گا تو پھر ایران جا کے آکھے گا کہ میں فارسی جس واسطے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ تسی سمجھو. تے پشاور جا کے پشتو بولے گا تو اتنے بندہ کہہ سکتا ہے کہ پشتو والے میں کہاں پشتو پہ پڑھنا تاکہ تسی سمجھو. میں حیران ہوں، قرآن ساری کائنات کے واسطے ہدایت ہے. پنجابیوں کا بھی یہی قرآن ہے، عربیوں کا بھی یہی قرآن ہے، اردو کا بھی یہی قرآن ہے، فارسیوں کا بھی یہی قرآن ہے، پشتو کا بھی یہی قرآن ہے. کہ اللہ کہہ رہے ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھو. اے مولوی قرآن ہاتھ کے لے کے کوئی دسن وہ تم کون نے جنہوں نے اللہ گل کر ساڈے نال تو نہیں گل ہو رہی. ساڈے نال گل کرتا میں پنجابی چ نازل کرتا. ساڈے نال اللہ جی اللہ ساڈے نال گل کرتا کہ پنجابی چ نازل کر کے سانو آندا پہ لو بھائی میں قرآن نو پنجابی چ نازل کرتا تاکہ تسی سمجھو. اسی تے بھی جانتے کہ سانو عربی آؤندی نہیں. عربی سیکھنے واسطے بڑے بڑے سال لگتے ہیں. عربی بڑی فصیح زبان ہے، بڑی مشکل زبان ہے. 14 سیگے نے ادھر دس بڑے کنے کو سیگے نے. میرے عزیز دوستوں صرف و نحو کلم ہے جنہیں واسطے عربی سیکھنے نہیں تھی. پہلا عرابہ تو بغیر سے پڑھ ہی نہیں سکتے، جب پڑھ لیے تو ترجمہ ہی نہیں کر سکتے. یہ مطلب ہے اللہ جی یہ گل کی ہے یہ تو پھر عربیاں نال کی تھی. بہت شکریہ. میں بچے کو سمجھا کے لینا چاہتا ہوں. اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن عربی سے نازل کیتا تاکہ تسی سمجھو کہ عربی سمجھن گے نا یار عربی سمجھن گے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں. اچھی اور قرآن کو کیسے سمجھیے اصل میں ترجمے نہیں سمجھنا. کوئی ترجمہ کرے گا کہ ایسا سمجھا. یہ مطلب ہے اس ویلے جنیا بندیاں کے جن عقیدے نے وہ قرآن کی وجہ تو نہیں ترجمے کی وجہ تو. بہت شکریہ مولا بھی ضرور جزا دیں. میں کہنا یار اس ویلے عمل ہو رہا ہے پوری دنیا سے. دنیا کو مراد ہے کہ ہندوستان سے پاکستان کی گل کر چلو جاب نہیں کر رہے ہیں اسی یا اردو سمجھنے یا پنجابی سمجھنے. ہندوستان سے کچھ علاقے کی ہندی سمجھی جاتی ہے، سرائکی سے سمجھ جاتے ہیں. یہ پنجابی کا نزدیک ہوتی. قومی زبان ساری اردو ہے، اردو تقریباً ساری سمجھ نہیں جاتی. میرے عزیزوں قرآن اتریا عربی اسی اردو کریے اصل نے پڑھیا کھلو ترجمہ عربی کا سانو پتہ کوئی نہیں. کھلو ترجمہ پڑھیا ہوں ترجمہ کیتا ہے بندیاں نے. اچھا چھوٹیاں بندیاں نے نہیں کیتا
بڑیا لوگوں نے کیا، بڑیا لوگوں نے یہ کہہ کے سنت عالم دین لکھتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سمجھے، اس آیت دیتا ہے۔ اب وہ سوچیا اللہ تعالیٰ میں عربی چلا دوں کیا، اب وہ تشریح کی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اب ہمیں چاہیے کہ کسی مستند اور اہل حق بندے کا ترجمہ پڑھے۔ کسی مستند انہوں اندر جڑا سند یافتہ ہو، اہل حق انہوں اندر جڑا حق دی گل کرے، یہ مطلب ترجمہ او دا پڑھو جڑا مستند بھی ہوئے اہل حق بھی ہوئے۔ مینوں او دیوبندی بندہ بکھاؤ، دیوبندی جڑا کسی شیعہ ترجمہ کرنے والے اہل حق سمجھے یا مستند سمجھے۔ بولو جی، بولو جی، نہیں کوئی شیعہ بندہ دسو جڑا کسی اہل حدیث کو مستند بھی سمجھے تے اہل حق بھی سمجھے۔ کوئی اہل سنت دسو جڑا کسی شیعہ کو مستند بھی سمجھے اہل حق بھی سمجھے۔ یہ تو مطلب شیعہ نے اہل حق ہور نے، شیعہ نے سنیاں دے اہل حق ہور نے، اہل حدیثہ دے اہل حق ہور نے، دیوبندیاں دے اہل حق ہور نے، سنیاں دے مستند علماء ہور نے، شیعہ دے مستند علماء ہور نے، دیوبندیاں یار اپنے اپنے مستند علماء نے۔ یہ مطلب ہر بندہ اپنے عالم نو مستند بھی سمجھتا ہے، اہل حق بھی سمجھتا ہے کہ وہ ترجمہ بھی پڑھتا ہے، وہ تشریح بھی پڑھتا ہے۔ اے وکھرا اس واسطے میں کہ مستند وکھرا ہے، اے وکھرا اس واسطے میں کہ مستند وکھرا ہے، اے اس واسطے وکھرا ہے کہ مستند وکھرا ہے، اے یہ اہل حق وکھرا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ وکھرے وکھرے مذہب ہوئے ہیں نا، ایک قرآن دی وجہ تو نہیں ہوئے، ترجمے دی وجہ تو ہوئے۔ یار جتنے متعدد فکر میں، جتنے مسالک میں، وہ یار قرآن ایک ہے، وہ قرآن ایک ہے، یہ ہو گیا ترجمہ۔ ترجمہ میرے کو اہل سنت ہے، بڑی دیر تک 30 سال ہو گئے اہل سنت نے ترجمہ میرے کو ہے ہی، میں بدل نامیاں دے نال دے قرآن لکھنا مل گیا نا، یہ بلکہ اتھا کو سیدھا ہو گیا لے بڑی ٹیپا شیپا منائی ہیں، وہ نواں لیا تو یہ نال دا بڑی مشکل رہا، یہ صحابہ آ گیا نا، میں جلدی آیت نہ پڑھنا، آج بھی تھوڑی اکثریت واسطے آیت نہ پیے ہوئے تو جلدی نہ پڑھنا، ورنہ وہ دیر لگنے سے۔ تو پتہ ہے دکاندار جتنے تے ڈبے رکھے ہوتے ہیں، وہ اگے پیچھے ہو جان کے وہ وقت ضائع ہوتا ہے، وہ کہتا یار اتنے رکھے، بڑا اتنے رکھ کے میں ہر قرآن دی صفحے تے لگیا کنیاں کنیاں میں نشانیاں لائی ہیں تے آپ لائی ہیں، کسی کو نہیں لوائی۔ الحمدللہ میں صفحہ صفحہ پڑھے ہیں، آیت پڑھی ہے الحمدللہ، ہر صفحہ جتوں کھولو گے نا تو کوئی نہ کوئی نشانی ہر صورت میں لے گی۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی صفحہ تو خالی نہیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی نشانی بھی لے گی۔ یہ پھر میں دے ہی لیا تھا کہ اہل سنت کا ترجمہ میں بڑا سوچا اس کرتے کہ اللہ عربی قرآن کو نازل کیتا ہے، عربیوں تو سمجھ ہوتی سن ترجمے کی لوڑ نہیں سی، سادے عقیدے بنے نے ترجمے کی وجہ تو، سادے عقائد بنے نے ترجمے کی وجہ تو، سادے مسلک بنے نے ترجمے کی وجہ تو، اسی ترجمہ کرن جو گے مہربانی کرو تھوڑے وجہ نہیں آکھا ہے، میرا جو پچھلے بیٹھے تو ہاں سارے کار بیٹھے ہو دو میں بیانا سی ترجمہ کرن جو گے نہیں، کسی نے ترجمہ پڑھنا نہیں۔ اچھا سارے بٹے اہل حدیث کا بھی ہر مولوی ترجمہ نہیں کر سکتا، انہوں نے بھی بڑے آدمی ہیں، شیعہ کا بھی ہر مولوی ترجمہ نہیں کر سکتا، سارے بھی بڑے آدمی ہیں، اہل سنت بھی ہر بندہ ترجمہ نہیں کر سکتا، انہوں نے بھی بڑے آدمی ہیں۔ یعنی جب مسجدہ جنہیں خطبہ دیتے ہیں جمعہ دا، انہوں کو بھی کسی دا ترجمہ ہے، انہوں نے کیتا بڑیاں کیتا ہے، بڑیاں ذرا بڑیاں سے کیا شیعہ دے بھی بڑے، سنیہ دے بھی، اہل حدیثہ دے بھی بڑے۔ یہ دا مطلب ہے جنہیں بندے فرقے بڑے نے نا، یہ چھوٹیاں دی وجہ تو نہیں بڑے، سارے دی گل کر رہے ہیں، سب دی گل کر رہے ہیں، یار میں مشترکہ گل کر رہا ہوں، میں اسرار دی گل کر رہا ہوں، میں مجموعی سوچ دی گل کر رہا ہوں، میں مجموعی سوچ دی گل کر رہا ہوں کہ یہ سارے بڑے رڑ کے ترجمہ ایک کر چھڑ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بڑھتا ہے کہ میں کہنا سارے بڑے سن، اسی تو ترجمہ کرنے جوگے نہیں، جی وہ سارے رڑ مل کے بڑے لوگ بہ کے ترجمہ ایک کر چھڑ دے تو میرا خیر روزہ بھی پھر ایک ٹائم بھی کھلنا سی۔ فرق پہ ہے
میں اپنی گل میں اچھی طریقے سے واضح کر دوں. اے اگر تم سامنے قرآن ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا کنتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، نماز قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے منہوں کو غسل دے لو، دھو لو، اور اپنے ہاتھ دھو لو کونیوں تک. ٹھیک ہے. اگے اللہ فرماتا ہے وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور پھر مسح کر لو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا ٹخنوں تک. دو شیواں دھو لو، دو شیواں تے مسح کر لو. یہ شیعہ دا ترجمہ. دھو لو اپنے منہ، دھو لو اپنے ہاتھ پونیاں تک، اور مسح کر لو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا ٹخنوں تک. یہ اہل تشیع دا ترجمہ. ہوں اے پڑھنے لگا اہل سنت. غسل والی گل تے تمہاں کی سانجھی. ایک وہ فرماتے ہیں وامسحوا برؤوسکم، مسح کر لو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک. ایک کہتا ہے دھو لو ترجمے چ، ایک کہتا ہے نہیں دھونے نہیں، مسح کر لو. مسح کر لو تو کافی. سکے پیر تے مسح ہوتا ہے، گلے تے مسح. جہاں مسح کرتا ہے وہ آتا پہلا دھو کے سکا لو، سکے پیر تے مسح کرو. ایک کام ہے مسح کر لگیا پجر نہیں دینا، وہ خشک تے مسح کر لگیا. ہوں اسی یا غریب، اسی یا مسکین، اسی یا جاہل، سانو پتا کوئی نہیں. اور جڑا ارجلکم من ارجلکم، یہ وچ کوئی عربی دی گل ہے. کوئی آتا ہے ارجلکم بھی پڑھا جا سکتا ہے، ارجلکم بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ کتنے منتقل پہ ہوتا ہے، یہ کتنے پہ عقائد کرتا ہے. یہ پچھلا لفظ اگلے میں کتنے پہ ملتا ہے، اگلا پچھلے میں کتنے پہ ملتا ہے. انہیں ساری گلوں کا سانو پتا نہیں. ایک آتا ہے دھو لو، ایک آتا ہے مسح کر لو. بندے بکھرے بکھرے ہوئے نے کہ نہیں؟ اسے جاہل دی وجہ تو ہوئے نے. چلو سن لو میں کہنا بندے الگ الگ وضو کا طریقہ اختیار کیتا ہے. کسی جاہل دی وجہ تو بولو، وہ یارو العمار دی وجہ تو، وہ جنہوں ترجمہ کیتا ہے وہ دی وجہ تو. وہ ایسی پھنسے گا انہاں کے اختلاف ہی کوئی نہیں سی کہ محمد نو ویکھ کے وضو کرتے سن. سرکار نو ویکھ کے وضو کرنا ہے سوکھے سن. مصیبتیں بڑی ہیں ساڈے واسطے. اگلی گل میں جتھے نبی وضو کرتے سن وہ بندے اکثریت عربی سن، وہ آپ بھی ارجلکم جانتے سن، ارجلکم بھی جانتے سن. انہوں نے لوڑ کوئی نہیں سی. جناب سید عامر عباس سلمانی صاحب تشریف فرما ہو گئے. میں نے ایک تو دو پڑھنا سی، یہ 2 بجے پڑھنا سی. میں نے 2 بجے کھڑا کیتا تو نہ تھی 2 بجے آ گیا. ٹھیک ہو وہ تو سمجھ آؤں گی نا. ویسے اکثریتی فیصلے جڑے ہوتے ہیں یہ غلط ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جن نے آخر سانو ہی آخر زیادتی کی زیادتی کی. یہ ساری دنیا کی میں پر سمجھ سکنا مجلس پڑھنے. بہت شکریہ. شادی تشریف فرما ہو گیا. میں کی عرض کر رہا تھا جہے بندے نے پیر دھوتے نے پاکو ہندی گل کر رہے عربیوں چھڈو، جنہیں پیر دھوتے نے انہیں بھی ترجمے کی وجہ تو، جنہیں مسا کیتا ہے ترجمے کی وجہ تو. آج جنہیں سنی شیعہ آپس میں پہ لڑتے ہو تسی لڑو تے تاں جے سارے عالم ہو تے جے عالم ہو تے لڑو تے جے نہیں ترجمہ کر سکتے تے لڑن دی لوڑ نہیں. اینا فسنا گیا اساں فسنا ہے. جنہیں ترجمہ کیتا ہے جنہیں بندے بکھرے بکھرے کیتے ہیں یہ ہوتی ہیں بڑیاں جی. میں مثالت دے سکتا ہوں. میں سوچنا کہ مجلس ہے جی پڑھا کہ اسی عربی تے سکھن تو نہیں جانا. سارے یہ ترجمے ہوئے نے تے ترجمے کی بنیاد تے سارے مذہب قائم ہے تے عقیدے قائم ہے ترجمے کی وجہ. ہوں نہیں کریے کوئی ایسی سکیم بنائیے
کہ سارے جیسے بھی پتہ لگ جائے کہ ترجمہ صحیح کہڑا ہے یہ غلط ہے. وہ میں کڑیا دے گا زیارت آج کڑیا ہی رہنا ہے. آج میں نسلیہ کڑیا رہنا وہ معاف کرتے رہو چیک کرتے رہو. نبی پاک دنیا کو تشریف لے جان تو پہلا قرآن میرے ہاتھ سے اصلی قرآن کاپی نہیں کاپی نہیں. کئی بندے کاپی شبیہ بنا کے آتے ہیں یا قرآن میرے سے کاپی میں بہت کمال چیزاں بھی لکھی ہوں. اے حدیث قصہ ہے حدیث قصہ یہ کوئی کمی پیشی نہیں. یہ ذکر بطول یہ ذکر رسول ہے یہ ذکر حسنین یہ ذکر پنجتن پاک ہے. کوئی شک و شبہ نہیں. انج اے قرآن تے ہاتھ میرا اللہ فرماتا کوئی شک شبہ نہیں. مصطفیٰ و مرتضیٰ و حسنین و سیدہ یہ لوگ مقصود کائنات پوری کائنات تو پہلے انہوں کا نور بنایا ہے. اور اللہ فرماتا ہے فاتو پہ صورت میں مثل ہی ایدی مثل تلاش نہ کرنا. ایدی مثل کوئی نہیں ایدی مثال یہ قرآن تو میرا حق ہے. اللہ پاک نے فرمایا پیغمبر دس گیا پیغمبر دو شرمہ چھاڑی کے گیا نے جان لگیا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے میں اطلاع دیا میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان دونوں کے ساتھ جڑے رہنا اور میں محمد کہتا ہوں کہ تمہیں یہ دونوں گمراہی سے بچا لیں. یہ مطلب ہے گمراہی کو بچنے واسطے کتنے ضروری ہے. جلدی جلدی بولو ایک قرآن ایک اہل بیت. شکریہ. دو گولیاں ڈاکٹر دسیاں اور میں سویرے تے دو ہی کھانیاں چاہیے. سیانے بندے گھراں موجود ہیں بندہ نہار میں اس کے ساتھ دو گولیاں کھان لگے تے وہ آدھا کی کر لگا آدھا بابا دوائی کھانا وہ آدھا وہ شاید کھا رہا ہے روٹی چھوٹی کھا رہا ہے تو رس روس کھا رہا ہے 4 رس کھا رہا ہے پھر کھا رہا ہے. وہ آدھا نہیں ڈاکٹر نے دسیا سی نہار منہ جنہوں نرنے کلیجے آدھے نہار منہ پنجابی سے نرنے کلیجے آدھے نے سریکی سے گھڑے کی جاندے ساڑھے کو نرنا کلیجے آدھے نرنا کوئی شاید کھا دی ہوئے. وہ جا گھر بزرگ ہوں دے نا وہ کی فرما دے وہ آدھا کو شاید کھا لیا گولیاں گرم دیا وہ آدھا میں ڈاکٹر دسیاں جو کی ارشاد فرما دے ڈاکٹر نو کہنا پتہ ہی بابا تیرے سارا پتا سی کہ تو ڈاکٹر کو جان کے دیتا آپ ہی دوائی دے سکتے. یہ مطلب ہے یار پھر آرام نہ آئے تو ڈاکٹر کا سرے دو کھانا رہے وہ آدھا جی ایک کھانا سر بابے کا منت کا چلے وہ آدھا سر ایک ہی کافی ہے. شفا نہیں ہوتی محمد دو چھٹ کے جائے کافی تو نہیں سمجھ رہا نبی دو چھٹ کے جائے دعائی صحیح فرمے رہو علام آ جائے گا کہ دعا پھڑی رکھو تک میرا پتہ لگ جائے. قرآن پڑھو محبت اہل بیت میں کہنا قرآن پڑھو محبت اہل بیت دل سے رکھو. اظہار کرو یا نہ کرو میرا اعلان ہے جی اظہار کوئی کرے یا نہ کرے اظہار کرنا واجب نہیں. پھر کہنا اظہار کرنا محبت اہل بیت کا واجب نہیں واجب رکھنا واجب اہل بیت کی محبت رکھنا. میرا ہر بندے تھوڑے بولے اور جنہیں شیعہ بیٹھے سارے نام لائے سچی گل دس نہیں یار سارے لائے جنہیں نہیں لایا آ چکے ملک تک جنہیں علم نہیں لایا ٹھیک ہے گھبراؤ نا جھوٹ نہ بولے نہیں لایا مہربانی. یہ مطلب ہے سمجھ بچے اکثریتی لوگوں نے کرا تھے علم جنہیں علم کو تو نہیں لایا انہوں حضرت عباس نہ پیار کوئی بولو یار محبت نہیں عقیدت نہیں کوئی گل نہیں. جنہیں لائے ہیں انہیں اظہار کیا جنہیں لائے ہیں انہیں
اظہار کی جس نہیں لایا وہ اندر میں محبت ہے، پھر کی اظہار نہیں کیتا۔ اظہار کرنا ضروری نہیں، محبت رکھنا ضروری ہے کہ لاؤ الامیہ نہ لاؤ، اندر محبت ہے نا، یہ محبت یہ اہل بیت کا اظہار کریے نا، وہ پھر کئی بار نقصان ہوتا ہے، بندے پھر نہیں کرتے۔ اب طارق جمیل کو اظہار ہی ہو گیا نا محبت اہل بیت، اپنے مومنی کے خلاف ہو گیا۔ طاہر قادری کو اظہار ہو گیا محبت اہل بیت، وہ دیوبندی عالم دین کو بھی پاکستان سے محبت اہل بیت کا اظہار ہو گیا نا، انہوں نے اپنے بندے خلاف ہو گیا، یہ خلاف ہو جاتے۔ طارق جمیل صاحب نے صرف ترجمہ کیتا ہے، ترجمہ، انہوں نے اپنے بندے خلاف ہو گیا۔ انہوں نے کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی، مولا کا ترجمہ کرنے والوں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں۔ ترجمہ ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے۔ محبت ہے، اظہار ہو گیا، بچے بھی فوت کی تھے، ان کا بیٹا چلا دنیا تو چلا گیا، وہ حادثے کا فائل کر کے چلا گیا۔ انہوں نے پھر کیا کہ صبر نہیں سی آ رہا، کربلا نے مجھے سکون دے دیا۔ اظہار ہو گیا محبت اہل بیت، وہ بندے مجھے اپنے خلاف ہو گئے۔ اظہار کرو نہ کرو اندر محبت رکھو۔ بندے لاچی کھاتی ہوگا نا، لاچی کتنے کھائی دی ہے؟ ایتھے رکھ کے اور یارا منہ چلا کے کھائی دی، تو مہربانی فرماؤ بندہ بیٹھا ہوئے لاچی کسے کھاتی ہے؟ خوشبو آئی جائے، آئی جائے، یہ مطلب کھاتی کسے ہوئے؟ اچھا لاچی منہ چ رکھی ہوئے تو دو باری چبائی ہوئے، وہ اظہار ہو جاتا ہے، اندر محبت علی ہوئے تو اگر خیال ہے کدرے نہ کدرے تو خوشبو آئی جائے، کدرے نہ کدرے تو خوشبو کبھی نہ کبھی تمہاری خیر آ جائے۔ اندر بھی شہر نہیں ہوئے، اندر بھی شہر نہیں ہوئے، یہ تو پتا اپنا اثر رکھتی۔ محبت اہل بیت کا میں اثر تصور کرتا ہوں۔ ہمارے زمانے خراج کی گولیاں ہوتی سن، وہ کپڑے کے اندر لوگ رکھ سکتے سن، خوشبو بھی ہوتی سی تے کیڑا بھی نہیں سی لگتا، خوشبو بھی ہوتی سی تے کیڑا بھی نہیں سی لگتا۔ تو نہ محبت علی ہونا دل دے کسے کونے میں چھپا کے رکھ چھڑ، ہاں خوشبو بھی آندی رہے گی تے بغض علی دا کیڑا بھی نہیں لگے۔ وہ کا فائدہ نہ سمجھ، فائدہ ہے کہ اتھے جتنے بندے بیٹھے ہیں عربی نہیں جانتے، ٹھیک ہے جانتے نہیں، ترجمے تک انہیں پتہ لگے ٹھیک ہے، وہ ایک بات معاملے نہ کرو چونکہ اندر محبت اہل بیت ہے۔ جنہیں شیعہ بیٹھے ہیں انہوں میں بھی جنہیں اہل سنت دوست نظر آئے انہوں میں بھی محبت اہل، لو ازماؤ اپنی محبت اہل بیت ہے۔ آیت پڑھنے کا قرآن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد تاب اللہ علی النبی جی، تفہیم القرآن ایک تفسیر سید ابوالعلا مودودی انہوں نے ترجمہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی جی، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو، اللہ نے ترجمے تسی میرے لوگ کا کہتے ہو جے میں کیتا ہوتا نا ایسا جاندہ نہیں سمجھا جی تمہاری بیٹھنی ہے نا میرے وہ میرے دس دیئے بھی کہ جے ترجمہ کیتے میں کیتا ہوتا تو منصور آئی تو میں جاندہ نہیں سمجھا بندے آئی چھے کہا جانا سمجھا کیا اللہ نے معاف کر دیا نبی اور تابا عربی یہ ترجمہ ہویا اللہ نے معاف کر دیا جنہیں بندے چپ کیتے ہو میرا اندازہ کم کرتا ہے کہ تو انہوں نے ترجمہ پسند ہے کسی کو پوچھا نہیں جب بڑے مولوی کو وہ فون کر لو پوچھتے لوگ نہیں پکے ہو نہیں یا تسی پکے ہو ترجمہ غلط ہے دلیل ہے کہ تمہارے اندر محبت ہے ایک قرآن نبی نبی کی وہ ترجمہ کر دیں گے وہ بھی اہل سنت اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے ایک کوئی ٹھیک
ہو گیا. کعبہ کا ترجمہ مہربان ہو گیا. یہ بھی ترجمہ ہی ہے, اللہ نے معاف کر دیا. یہ بھی ترجمہ ہی ہے. ٹھیک ہے, مہربان, شکریہ. یہ بڑا گلجا اور نہیں ٹھیک, نہیں ٹھیک. کیوں؟ یہ محبت علی ابن ابی طالب ہے جس کی خوشبو ذہن میں رچی ہوئی ہے. وہ ماننے ہی نہیں دیتی. گناہ پہ معافی ہوتی ہے, جب محمد گناہ ہی نہیں کرتا تو معافی کرتا. سبحان نہیں, کیا بات ہے مولا کی طرف جزا دیں. وہ جو پیغمبر کو گناہ ہی نہیں, کہ معافی کیسی. یہ تو مطلب ہے جب علی اندر آ جاتا ہے یہ نبی بے عیب ذہن میں آنے ہی نہیں دیتا. نبی کل بھی معصوم تھے, نبی آج بھی معصوم ہے. ایک ترجمے دو, ایک نبی دے مطابق, ایک حضور دی عزت دے مطابق. نہیں ترجمے انہوں نے سمجھاتے نا بچیاں جلدی. ایک لفظ سے کئی ترجمے ہوتے ہیں. یو ایک لفظ انگریزی کا یو, وائی او یو. یہ نہیں انگریزی نہیں ہوتی کسی میں. وائی او یو کی بنے یو. یہ ترجمے ترین ہے انہاں کرنا. یو آر مائی فادر, یو آر مائی فادر. یہ ترجمہ ہو سکتا ہے آپ میرے والد گرامی ہیں. ٹھیک ہے ترجمہ, آپ میرے والد گرامی ہیں. دوسرا ترجمہ بھی بالکل ٹھیک ہے. یو آر مائی فادر, تم میرے باپ ہو. آپ ہیں اصل کے جاؤ, آپ میرے والد ہیں. یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے. تم میرے باپ ہو, یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے. تو میرا پیو ہے. ترجمہ ٹھیک ہے, ترجمہ ٹھیک ہے, ترجمہ ٹھیک ہے. جنہیں بندے بیٹھے نے کسے بندے انپڑھ نو پوچھ لو کہ ترواں وچوں ایک آپ ہے, ایک تم ہے, ایک تو ہے. ترجمے ترین ہے. ابے تے کیڑا پھرتا ہونا ہے. صدقے جاواں عزتدار لوگ بیٹھے ہو, محترم بیٹھے ہو. میں کہنا کہ تو ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے. تم ہو سکتا ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے. آپ ہو سکتا ہے. ابا جان تے کیڑا پھرتا ہونا. تھوڑے دن اگوں کو بہت پچھلے تو آدھے پینڈ تم ٹھیک ہے. ابا تم نہیں نا. آپ بارے دوست مسجد ہے. آپ لوگی ہون میں نو پڑھن دا لطف آئے گا. پر ترجمے تے ایک لفظ ترین ہے کہ بیوی نے فکر تے تو کرنی ہے نا, کہ تو آکھ نہیں, تم آکھ نہیں, کہ آپ آکھ نہیں. جدو سارے ترجمے تیرے پیو تے فٹ نہیں ہوں گے, حدود بابے میں سارے بابا جی نے میرے دعا دی تھی. الحمدللہ جی قبلہ شکریہ. ایک آیت مجیدہ صرف پڑھ کے تھوڑے کو اجازت رہنا تھا. اے قرآن جی میرا خیال ہے کہ ایک واسطے مثال ایک ہی کافی. ایک آیت مجیدہ ہے کہ بڑی دور ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو یہودیوں کو اور نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ. ایسے یہودی ظلم کر رہے ہیں, نصارہ مدد کر رہے ہیں. انہوں ہر شک تباہ کر دیتی ہے مسلمانوں کی. فلسطین ہے. اللہ فرمایا کہ ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا ولی اولیاء ولی نہ بناؤ. ترجمہ تھوڑے میں پوچھنے لگا ٹھیک ہے کہ نہیں. ترجمہ کیتا نے یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. ولی کا میرا دوست کیتا ہے, ولی کا میرا دوست کیتا ہے. یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے بعضهم اولیاء بعض. یہ جو عیسائی اور یہودی ہیں یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں, تمہارے ولی نہیں ہیں. اگر دوست
دوست کا ترجمہ سن رہا دوست ہے اگے اللہ فرماتا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ایک حالت کرنے تو بعد اللہ کہتا جو کوئی تم میں سے ان کو اپنا ولی بنائے گا جو تم میں سے ان کو اپنا ولی اچھا ایک بار مجھے ڈکیا ہوگا کہ تو موٹر سائیکل نہیں کٹنی موٹر سائیکل نہیں کرنی جب دروازے کو بندہ واپس آ گیا کہ جے تم کٹی میں تیری کھال کہاں چھڑنی کہ جڑا پیشہ پرت کے آیا نا انہوں پتہ ہے مڑنا والی شاید نہیں بڑی آباد ہے یہاں کا کیا ایک باری کو کہہ دیتا بھی تو موٹر سائیکل نہیں کٹے جب پھر پرت کے آ گیا تھا جے تو کٹی میرا مطلب جے اس کہاں آ گیا انہوں پتہ ہے بیس مڑنا جنہوں اللہ کہہ دیتا بھی انہوں تسا ولی نہیں بنانا یہ بندہ مڑنا ہوتا تھا اللہ علیہ دیگا کیوں کرتا اللہ فرماتا ہے بھائی یَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ جو کوئی تم میں سے ان کو اپنا ولی بنائے گا نا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ انہی میں سے ہو جائے ہر اٹھاؤ بسار اٹھاؤ جو کوئی ان کو ولی بنائے گا اور انہی میں سے ہو جائے گا میں کیا اللہ ایک گھر کی طرح کرتا اللہ فرماتا مومن ہے تو میں مومن کے نماز نہیں پڑھتے فرماتا سڑے نماز انہوں نے بچو سڑے روزے انہوں نے بچو سڑے حج انہوں نے بچو میں تو یہودیاں جو اٹھاواں گا جب وہاں یہودیاں کو ولی بنایا جب میں نمازوں فرمایا سڑے نمازوں سڑے روزے اور پتہ لگا جب ولایت کی نور نماز ہے یار اور جیسا ولی ہوتا ہے ویسی نمازیں ہو جاتی ہے اور جیسا ولی ہوتا ہے ویسے روزے ہو جاتے ہیں جیسا ولی ہوتا ہے ولی اللہ کا بتایا ہوا ہو تو روزے بھی فائدہ دیتے ہیں نماز بھی فائدہ دیتی ہے اگر اللہ کا منع کیا ہوا ولی مان لیا جائے نہ نماز کام دیتی ہے نہ روزہ کام دیتا ہے منصور والی اور گرد و نواح کے شریفوں 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات کو ہور نے قرآن نہیں بدلا ولی بدلا اللہ جو بندے انہیں دین نہیں بدلیا انہیں ولی بدلے اللہ فرماتا ان کے بچوں ہو جو انگنے ولی نہ ترجمہ یار ہے ہندوان نے یہودیاں نے عیسائیاں نہ دوستی نہ کرو کیوں نہ دوستی کرو کیوں نہ جاری نہیں اللہ منع کیتا تھا جنہیں مجھے تیرے انگلینڈ پڑھ دینے بات سنوں گا دوستی کا دیتے میرا کوکولا چھڑ کے تے دوستی نہیں نہ مکتی جنہیں یہودیاں دی بنائی شراب نہیں چھڑ کے کوکولا چھڑ دیتے کوئی دوستی کو منع نہیں کیتا جاؤ انگلینڈ جاؤ امریکہ جاؤ جاپان جاؤ جتنے تھوڑا دل کرتے یہودیاں کو جاؤ عیسائیوں کو جاؤ دوستی کو منع نہیں کیتا نہ یاری کو منع کیتا ولایت کو منع کیتا کیا بات ہے تھوڑی کیا بات ایسا کا بندہ کاروبار دنیا معطل ہو جائے تو تعلقات چھڑ دے تعلقات نبی بھی رکھیں تعلقات مولانا بھی رکھیں کیا یہودوں سارے نبی کو نہیں چھڑتے کیا نبی پاک انہوں نے لین دین نہیں چھڑ کرتے کیا نبی پاک انہوں نے مفود نہ جنہ نہیں چھڑ کرتے کیا نبی پاک انہوں نے کہا کہ معاہدہ نہیں چھڑ کرتے کی کا کرنے اللہ فرماتا ہے ولی نہ بناؤ تم ولی نہ ترجمہ یار کی تے بغض علی میں میں ادھر بتا رہا ہوں ولی نہ ترجمہ غلط کیتا ہے تے ایس کرے انہوں فلسطینیوں کی مدد بھی کوئی نہیں کرتا کوئی اللہ نے یاری دوستی کو بنا نہیں کیتا ولی نے تین مانے قرآن جو پڑھنا تھوڑے کو یاد رہنا ولی کا پہلا مانا سورہ مبارکہ انعطار آیت نمبر 72 ولی کا مانا ذمہ دار سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 44 ولی کا مانا بااختیار سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 5 ولی کا مانا وارث اللہ فرماتا ہے ان کو یار بناؤ ذمہ دار نہ بناؤ یار بناؤ بااختیار نہ بناؤ یار بناؤ اپنا وارث میں کیا اللہ یہ یہودن سارا مسیح ولی نہ بنائیے فرمایا انہیں دون چھاک میں تیرے اترا ہے ولی ادا کرنا اللہ بھی تیرا ولی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ایک تیرا اللہ ولی ہے ایک تیرا رسول ولی ہے ایک تیرا حالت رکوع زکات دینے والا ولی ہے یہ مطلب ہے آج پوری دنیا کا نقشہ کھولو جیڑا
شاید پورا عرض کی تقدیر بدل جائے. علامہ اقبال نے 38 فوت ہونے تو پہلے کیا سکتے تحران ہوگا عالم مشرق کا چلے گا شاید پورا عرض کی تقدیر بدل جائے. اور فرماتے سر پوری دنیا کے مسلمانوں کے مقدر تبدیل ہو جائے جب مرکز ایران میں بنا. علامہ اقبال 1938 تو پہلا ایران چ ایٹم بم نظر نہیں سی آ گیا. ولایت کا ترجمہ ٹھیک ہے. علامہ اقبال فرماسی کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ. صدقے پڑھے لکھا کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ. سرما ہے میری آنکھ کا کھا کے مدینہ و نجف. فرماتے میری آنکھ جی یا مدینہ دی مٹی یا میری آنکھ جی نجف دی مٹی. مدینہ کون ہے؟ مصطفیٰ. نجف کون ہے؟ مرتضیٰ مولا علی مرتضیٰ. یہ مطلب فرماتے ہیں یا مدینہ دا حیاء کر پھر نجف دا حیاء کر. تو بلا فصل دکھے بلا فصل دکھے سرما ہے میری آنکھ کا کھا کے مدینہ و نجف. افسوس ہے یا مدینہ والا وارث سی یا نجف والا وارث سی. دکھ ایک گل دا میں کھا گیا جنہا مدینہ دا وارث سی وہ دی دینوں مدینہ ماریا گیا. جنہا نجف دا وارث سی نجف دیا کیا کیا جمع نجف دینا سی آدم کو خیلی نام لگنا نجف دینا بندے گئے. میرے محترم سامعین میں نے ایک دکھ دیا میں آنسو نے کہا گیا ایک اور آ گیا اپنے کو جا سکتا. یہ چھوٹیاں بچیاں ہوئی نا گود بچیاں ہو تو ماما ان کے کھانا بنا دے دیا. غریب ماما ہوتی ہیں والیاں سونے کی نہ میرے پاس تنکے پاتن دیا تنکے چھوٹے چھوٹے تیلے پاتن دیا. پھر نال تیلہ سہ چوم کیا گیا میری تیلی آنا بھی کرنا تھا. میں کمیٹی پائی ہے ساتھ کے جامعہ جتن میری کمیٹی نکلی میں سب تو کہنا ہوں اپنی تیلی سونے کی والیاں بنانے میں سونا. کوئی بچ بیٹیاں بھی جب دوسریاں پھر دار پاشا ہو سکے گا اگر دن کے پہلے جب والیاں کوئی کا ماموں ہوئے تو اگر میں نے ہوگا کوئی چاچا ہوئے تو اگر میں نے ہوگا دادا یا نانا کوئی نہ کوئی بلوا کے دن دے بنا کر دیا لوگ باڑیاں پانی ہیں بڑا سنا کر کسی نے بھی دیکھن ہوئی نا. آج کا لوگ بالکل لا کے نا کلور فارم وغیرہ لیکن موتی کچھ بات میرے پتا نہیں ہے. پرانے زمانے سے گھی شیو کے ناتے سرسوں لگتے ہیں تاکہ زخم ذرا آرام ہو جائے. یہ جبھی دین آپ کانوی نہیں ہوتے سنت چھوٹے ہیں صرف اس واسطے میں کہچی زیور پڑھ رہے آپ ظلم کسے نہیں کیتا. زیور پڑھ واسطے کانوی نہیں ہوتے سنت لیکن وہ دا پران دا سی نا اپنی بہن میری پرینی میرے ہاتھا دے رکھے دیوہ کسی احتیاط نہ چکی میری تینے کانوی کتنے نال دو جانا بات رو ہے تینے قریب ہو رہا تسی احتیاط نہ چکی. میں رات میں سونتی نہیں جتنے دے کانوی دے کبھی میں سجے کام تھلے ہاتھ رکھ لیا کبھی میں کھمے ہم تھلے ہاتھ رکھ لیا. کتنے میری تینے کام نہ ہو گیا بیبیاں کانوی نہیں ہونا بچی دے خدا دی قسم راشی کو لے کے نہیں گزرنی راشی کیوں کتنے میری تینے کانوی نہ ہو گیا روتا کرے انہوں نے ڈاکٹر نہیں روتے ہیں شیعہ دے انجینئر نہیں روتے ہیں شیعہ دے پیر کا فیصد نہیں روتے ہیں شیعہ دے جنت دے برگیڈیئر نہیں روتے ہیں گھر بڑھتے چھوٹے پڑھے لکھے دن پڑھتے نہیں. کبھی سوچے دین چھوٹا یا سنان وہ بھی آپ کی تاؤں میں لوگ احتیاط نہ چکتے ہیں ادھر کان نہ دکھ جان. قرآن میرے سامنے مقتل جی لکھتا ہے شمر میں دعائی نہ باریا جان اگلی بائی اس ملاؤں نے بھی زور نہ بھیجے بی بی دے پیر زمین تو بلاتا کہ تو واپس سجدہ زمین تے ٹکے نے اے کان کتنا پھٹ گیا سان پڑھ کے جا گیا فصل کرنے بنا بیٹھا آنسو آ گیا دونوں بھی قبولیت واسطے. اگر تو سن ٹیکہ روئے ایچھے مین ٹیکہ روئے وہ ٹیکہ لانے والا بنتا جنہوں واپس سوئی کرتا ہے انہوں ایک چرندی ہوتی چھوٹی تھی سنی پلاس کو بولتے وہ کھول کے اٹھتے لانا ہے سنی پلاس کھول لگتے گھنٹہ نہیں لگتا آج پھڑ کے آج کھول دے وہ سنی پلاس تک کوئی آنا ہے
हथ रख कितना को खून निकल जाता यार सुई ना वो हमें हथ रख वो बंदा उत्ते हथ रखता क्यों जिथे जख्म छोटा भी हो जाए ना क्यों उत्ते हवा पवे तो तकलीफ होंगी पहला बंदा उत्ते हवा करे अंगूठा चुक के उत्ते चिट्ठा करे आखिर हो जा ਇਹਦਾ मतलब है हवा पैन नाल छोटे छोटे जख्मां दी तकलीफ होंदी है दो गल्लां सुन लेणियां तुसां या उत्ते पट्टी बत्ती जाती है सनी प्लास वगैरह ते या उत्ते हथ रखिया जाता है जख्म छोटा भी होवे फौरन इत्थे सट लगे ना गोडे ते या तुसीं पहला हथ रखोगे बोलो जल्दी बोलो पहला हथ इत्थे सट लग गया बंदा पहला हथ रखता है जे जरूरत पड़े फिर पट्टी लांदा या हथ रख